علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ منور صاحب شادمان سے سوال کرتے ہیں کہ بینک میں جاب کرنے والے اور بے نمازی کے ذات حصے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ منور صاحب، بینک تو آج کل اسلامی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے۔ اگر اسلامی بینک میں کوئی جاب کر رکھا ہے اور وہ اسلامی بینک نام کا نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ بینک چل رہا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ حصہ لینے میں کوئی خبات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں مکمل سودی نظام پہ جو بینک چل رہا ہے اس بینک میں اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس میں بھی دو کیٹیگری ہے۔ ایک تو ان لوگوں کی نوکری ہے جیسے کوئی وہاں پہ صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، چائے بناتا ہے، وہاں پہ کوئی ڈرائیور کا کام کرتا ہے، وہاں کوئی گارڈ کا کام کر رہا ہے، اگرچہ وہ بینک مکمل سودی نظام پہ چل رہا ہے لیکن ان نوکریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی نوکری جائز ہے۔ لیکن جو مینیجر صاحب ہوں یا جو لوگ وہاں اکاؤنٹنٹ ہیں جو حساب و کتاب کرتے ہیں، کس کا کتنا سود بنا، کس کو کتنا سود دینا ہے، کس سے کتنا سود لینا ہے، یا جن لوگوں نے قرض لیا ہے ان سے کتنا سود لینا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں جن کا سود کے معاملے میں مکمل عمل دخل ہے حساب و کتاب میں، ان تمام لوگوں کی نوکری کے حوالے سے 99% علماء کرام کا، مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ ان کی نوکری حرام ہے، اور جن کی نوکری حرام ہے ان کا انکم حرام ہے، جن کا انکم حرام ہے تو ان کا ہر عمل جو کریں گے اس پیسے سے وہ حرام ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر قربانی میں حصہ نہ لے۔ ہاں، اگر وہ مکمل سودی نظام کے بینک میں، جہاں سودی نظام ہے اس بینک میں جاب کر رکھا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے انکم کے دیگر ذرائع ہیں، وہ ایسی جگہوں سے انکم کر رکھا ہے جو جائز ہے، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ ہم یہ تصور کریں گے کہ اس کا چونکہ جائز ذریعہ بھی ہے انکم کا، لہذا وہ پیسہ اس میں شامل ہے، ورنہ اگر ٹوٹلی سود کا پیسہ ہے اس کے پاس تو پھر ایسی صورت میں ہم اس سے کے ساتھ حصہ لینے میں گریز کریں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہوں پر اور کتابت کرنے والے پر، یعنی جو بینک میں ڈرافٹنگ کرتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ سب کے سب اس جرم میں برابر ہیں کہ جو لوگ اس میں سود لے رکھے گئے، سود دے رکھے گئے، جو حساب و کتاب کر رکھے گئے، جو لکھ پڑھ رہے گئے، تمام لوگ اس جرم میں شامل ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو کوشش ہی کرنی چاہیے۔ رکھی بات نمازی کی کہ جو بے نمازی ان کے ساتھ حصہ لیا جائے یا نہیں، تقوی کا تقاضا تو یہی ہے کہ گریز کیا جائے، لیکن فتویٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء کرام اتنا سخت فتویٰ نہیں دیں گے کہ جو بے نمازی ہیں ان کے ساتھ آپ حصہ نہ لیں۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو عمومی طور پہ لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے یہاں کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں اور عام طریقے سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی قربانی کرتے ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ حصہ نہیں لیں گے یا ایسے لوگوں کو کے بارے میں ناجائز اور حرام کا فتویٰ لگا دیا جائے تو پھر عام طریقے سے لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر نمازی لوگ دستیاب ہیں، جتنے بھی آپ کے حصے دار بننا چاہتے ہیں اس میں سارے کے سارے نمازی ہیں اور اچھا ان کے انکم کا ذریعہ بھی بہتر ہے اور سود ہے اور گھوس اور حرام ذرائع سے بالکل پاک ہیں، تو یہ تو نور علی نور ہے۔ لیکن اگر ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی قربانی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کا انکم کا جو ذریعہ ہے وہ جائز اور حلال ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ منڈی میں جاؤں گا اور بکرا لاؤں گا۔